اور اس میں کوئی اللہ نظر صاحب کے ساتھ آپ کی تصویر بھی بتائی گئی، اس کے اوپر ذرا وضاحت کیجیے گا کہ کیا کوئی یہ ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہمارے اس اسٹرگل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے، ہمارے جو ہے سیل فونز ان کو ٹریک کیا گیا ہے، اور اس سے آج بھی میرا گھر جو میرے گاؤں میں میرا گھر ہے وہ وہاں کے ڈیتھ اسکواڈ کے کنٹرول میں ہے. میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتی. جب ان تمام حربوں سے یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو آخر میں جو کہ ایک لاسٹ حربہ کسی عورت کو پیچھے ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کریکٹر اسیسینیشن، اور وہی انہوں نے استعمال کیا. اور جہاں تک ایک تصویر کی بات ہے، اور آج تک جو ہے جس طریقے سے نہ صرف میرے پرسنل پکچرز کو انہوں نے بغیر میرے کنسنٹ کے وائرل کیا ہے، بلکہ یہ جو پکچرز ہیں یہ کمپلیٹلی فوٹو شاپ پکچرز ہیں. اور جہاں تک ان کی بات ہے تو جس طریقے سے یہ اپنے کیمپ میں موبائل سے یہ تصویریں دکھا کر ہمارے رول کو، ہمارے اس مشن کو وہ جو ہے ڈسٹرب اور اس کو جو ہے متنازع کرنا چاہ رہے تھے. تو ایک تصویر کل سے بھی وائرل ہو رہی ہے جہاں پر عاصم جو ہے جمال ریسانی عاصم منیر صاحب کے گود میں بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر ایک حقیقت تصویر ہے، اس کو بھی پھر ہم حقیقت مان لیں. اس طرح اگر آپ کو کوئی نظریاتی اختلاف ہے تو آپ آئیں سامنے بات کر لیں. اس طرح جو ہے آپ 4 قدم کے راستے پر آپ اس طریقے سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے آپ کسی کو اس طرح بلیم نہیں کر سکتے. اگر واقعی میں ان کے ساتھ پروفس ہیں تو وہ آئیں اس طرح سامنے اپنی بات رکھیں. اس طرح جو ہے بھگوڑوں کی طرح پیچھے موبائلز کا سہارا لے کے، فوٹو شاپ تصویروں کا سہارا لے کے، کسی عورت کو اس کے کردار پر بات کرنے کا سہارا لے کے، وہ اس طریقے کے حربوں سے ہم کئی سالوں سے ہم فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اب بھی ہم اس طریقے کی حربوں کو دیکھ کر ہمیں اس چیز میں ہم اپنی طاقت کو مزید زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ ایک پورا کمیونٹی یہاں پہ لگا ہوا ہے ہمیں ڈیفیم کرنے کے لیے، ہمارے احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احتجاج مضبوط ہے اور یہ افیکٹ کر رہی ہے یہاں کی اسٹیٹ کو، یہاں کے لوگوں کو. ابھی پریس کانفرنس کے دوران اگر آپ لوگ اسیس کرنا چاہتے کیا تھریٹننگ ہے، پریس کانفرنس کے دوران تونسا سے 10 افراد کو پھر سے جبری کے طور پر گمشدہ کیا گیا ہے، جن کے نام میں لینا چاہوں گی: ظفر، نعیم، شکیل، نصیب، کامران، جاوید، ذوالفقار، اسلم، رسول بخش، ریاض، صدام، شاہد. یہ سارے بزدار اتحاد اور بلوچ راج کے ممبران ہیں جو آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کال پر ہونے والے تونسا کے پروٹیسٹ میں شامل ہونے والے تھے. لیکن آج اسی دوران ہی پریس کانفرنس 10 منٹ پہلے 25 تھی ان کی تعداد اور ابھی ان کی تعداد 35 ہو چکی ہے. یہ ہے سیریسنس اسٹیٹ کا. اس پرامن احتجاجی تحریک کو کلیش کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتی ہے. ہم گزارش کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے، اور پاکستان میں اگر کوئی آزاد عدلیہ ہے تو اسی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا نوٹس لے، اور جو لوگ اس موومنٹ کے ہمراہ شریک ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی کنسرن ہیں، ان سب کی سیکیورٹی کنسرنز کو سالو کیا جائے، ان سب لوگوں کو باعزت طور پر بری کیا جائے، رہا کیا جائے. میڈم، انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے کہ یہ جو بلوچ مظاہرین ہیں کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے اسی بات پر. ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک کالونیل طرز پر ڈیل کیا جاتا ہے. بلوچستان میں جاری جو نسل کشی ہے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کس طرح سخت اس پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے اسٹیٹ وائلنس کے ڈائریکٹ وکٹمز ہیں جو یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو سالوں سے اپنے قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ ان کو اپنی عدالتوں میں پیش کرے. یہ حق چاہتے ہیں آپ سے کہ اپنی عدالتوں کو عزت دے، اپنے قانون کو عزت دے، یا تو پھر آپ ڈکلیئر کر دے کہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ کا قانون آپ نے نافذ کیا ہے وہ نافذ ہے ہی نہیں. اور ایک ریاست کے اندر 2 دستور ہے. ایک وہ دستور ہے جو بلوچستان پہ امپوز کیا گیا ہے جہاں صرف لالس ہے، جہاں قتل و غارت ہے، اور ایک وہ دستور ہے جو یہاں اسلام آباد پہ امپوز ہے. ہم آپ کے سامنے ہیں، یہاں میڈیا بھی موجود ہیں. ہم آج 48 ڈے ہے ہماری موومنٹ کا. بات کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس موومنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے خلاف FIRs ہو رہی ہے. ابڈکشنز 40 کے قریب لوگوں کو ابڈکٹ کیا گیا ہے.
بچوں کو ابڈکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور جو لوگ جو پیسفل کارکنان ہیں جو اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں ان کو بھی ابڈکٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی ڈیٹین کیا جا رہا ہے. جائیں دیکھیں، میں صاف صاف کہتی ہوں اس میڈیا کو، جائیں دیکھیں تونسا شریف میں آپ کی ریاستی فورسز کیا جبر ڈال رہے ہیں. وہ لوگ جو پیسفلی آپ کی الیکشن سیزن میں ہر جگہ پہ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ آرگنائز کیے ہیں، وہ پروٹیسٹ اقتدار کے لیے پروٹیسٹ ہے، وہ جلسے ہیں اس اقتدار کے لیے. اور ایک طرف بلوچ اپنی زندگی جینے کا حق آپ سے مانگ رہا ہے، آپ ان لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا اختیار نہیں دیتے ہیں. وہ لوگ جو اس مظاہروں میں شریک ہو رہے ہیں، 35 کے قریب، آج کے دن 35 کے قریب کارکنان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے. یہ کیا جنگی جرائم نہیں ہے پاکستان کے جو بلوچستان پر کر رہا ہے؟ اور پھر کہا جاتا ہے کہ بلوچستان پر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ جو ہے نا ریاستی دہشت گردی کا کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ تمام واضح ثبوت ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ہر دن ریاست کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. اگر ریاست تشدد کے ساتھ ہمیں ڈیل کرے گی، ہم اور زیادہ متحمل طریقے سے بیٹھیں گے. ہماری جاری چوتھی نسل ہے جو ہم یہ سب برداشت کر رہے ہیں. آج آپ سب لوگ کیمرہ لے کر کھڑے ہوئے، ہم نے خاموشی سے ان سب کو دیکھا ہے. کسی کیمرے نے اس چیز کو ریکارڈ نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے برداشت کیا ہے وہ چیز جس کو ریاستی جبر کہتے ہیں. ریاستی وائلنس کی وجہ سے ہمارے بچے بوڑھے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. وہ لوگ جو ان عورتوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے آج اکٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان لوگوں کو بھی گمشدہ کر دیا ہے. وہ فہرست بڑھتی جا رہی ہے، وہ فہرست جو آپ نے کریٹ کی ہے. یہ وہ سنجیدگی ہم چاہتے ہیں آپ سب لوگوں سے، صافی حضرات سے. اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے تو کائنڈلی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنے. شاید بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں، ان گھروں میں وہ جو ریاستی جبر کرتے ہیں، جب عورتوں پر جبر کرتے ہیں، جب ان کے بچوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، تب آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم یہاں بیٹھے آپ لوگوں کے آسرے پر بیٹھے ہیں تاکہ آپ پاکستان کی جنگی جرائم کو ایکسپوز کر سکے اور بتا سکے دنیا کو کہ پاکستان بلوچوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کر رہا ہے. وہ لوگ جو پیسفلی یہاں 48 ڈے سے ہم لوگ ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں بھئی آؤ ہمارے مطالبات کے ساتھ ڈیبیٹ کرو، لاجک کے ساتھ ڈیبیٹ کرو، اپنی عدالتوں میں ان لوگوں کو پیش کرو. اور ان کا رویہ یہ ہے کہ اور فہرست بڑھا دی ہے، فہرست بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو گمشدہ کرتے جا رہے ہیں. اس بات پر ڈیبیٹ کی جائے. دنیا میں اگر انسانی حقوق ہے، دنیا میں اگر کہ کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور کوئی بھی اگر انسانی حقوق پر یقین رکھتا ہے تو آئے وہ بات کرے. کیا بلوچ انسان نہیں ہے؟